محترم سامعین، دنیا میں سب سے بڑا علم اللہ کی پہچان ہے، اور جو انسان یہ دولت یہ خزانہ دل میں لے گیا وہ دنیا سے سب سے بڑا عمل لے گیا جو مولا کی پہچان کر گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک دیہاتی صحابی ہے، رات کا وقت ہے، ستارے چمک رہے ہیں، زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور ستاروں کو دیکھ کے کہتے ہیں، اے ستاروں، کوئی تمہارا رب ہے، کوئی تمہارا پیدا کرنے والا ہے جس نے تمہیں چمکا رکھا ہے، اور وہی خالق ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ پھر کہنے لگے، آئے آسمان، تیرا بھی کو رب ہے نا جس نے بغیر ستونوں کے تجھے کھڑا کیا ہوا ہے، تیرا آخر کوئی تو پیدا کرنے والا ہے نا جس نے تیرے اندر شگاف نہیں پڑنے دیا، اتنی دیر سے تو کھڑا ہے اور کوئی ستون نہیں، آخر کسی کا حکم ہے نا تجھے جو تو قائم دائم ہے، وہی خلاق عالم ہے، وہ تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ پھر اگلی بات جو حدیث مبارکہ میں ہے، انہوں نے کیا کہا، اے الہ العالمین، میں تجھے پہچان گیا تیری ان چیزوں کو دیکھ کر، اب میں درخواست کرتا ہوں تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ رات کو یہ درخواست کی، اور جب صبح ہوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بذریعہ وحی ان کا نام بھی بتایا گیا، فرمایا فلانے اپنے دیہاتی صحابی، وہ آپ کا جو غلام آ رہا ہے، اس کو یہ بشارت سنا دو۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، رات کی اس تاریکی میں تو نے مجھے پہچان لیا، میری نشانیوں سے غور و فکر کیا، تو نے زمین و آسمان کی تخلیق میں اور مجھے پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد تو نے یہ درخواست دی ہے، مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ محبوب آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کی پہچان اگر ہو گئی تو بات بن گئی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ جانور لیتے ہیں قربانی کے لیے، بکرا گائے جو بھی، تو آپ اس کو 2 3 4 دن اپنے ہاتھ سے چارہ کھلاتے ہیں، تو آپ کا بکرا آپ کو پھر پہچانتا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، آپ کتنا فخر کرتے ہیں، دیکھو جی 3 4 دن سے میں نے اس کی سیوا کی ہے اور مجھے دیکھو کیسے پہچانا، مجھے دیکھو کیسے میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، میں 20 بندوں میں بھی کھڑا ہو جاؤں، یہ بیچ میں آ کے میرے ہی پاس کھڑا ہوتا ہے، مجھے پہچان لیتا ہے۔ ایک جانور جس کو عقل اور شعور نہیں، اس نے تجھے پہچان لیا، تو اس پہ مہربان ہو گیا۔ اگر تو مولا کو پہچان لے، مولا تیرے اوپر کتنا مہربان ہو جائے، تو اس کی پہچان تو کر ذرا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک بکریوں کا چرواہا جس نے مولا کو پہچان لیا، بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں باتیں کر رہا، اللہ میاں تو میرا دوست ہے اور میں بھی تیرا دوست ہوں، اور مجھے تیرے گھر کا پتہ نہیں ہے، اگر تیرے گھر کا پتہ چل جائے، تیرے گھر روزانہ دودھ دے کے آؤں، سبحان اللہ، اور روزانہ تیری پھر میں کنگھیاں بھی کروں اور تیرا بستر بھی صاف کروں تاکہ تو آرام سے سوئے، تو تھک جائے میں تیری ٹانگیں دباؤں، فلاں کروں، یہ محبت میں لگا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، کچھ ٹائم تو برداشت کیا، کچھ لمحے برداشت کیا، لیکن بظاہر شریعت کے خلاف باتیں تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، اوے یہ کیا کر رہے ہو؟ اور بات تو لکھا ہے کہ لگائی بھی ایک آدھی، کیا کر رہے ہو؟ اللہ میاں کو جوئیں پڑی ہیں، اللہ میاں تیرے کوئی دودھ کے محتاج ہیں، اللہ میاں تیرے کوئی آرام کے محتاج ہیں، کبھی تو بستر کی بات کرتا ہے، کبھی کنگھیوں کی بات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے تیرے گھر کا پتہ نہیں، کبھی کچھ، یہ تیری عقل ٹھیک ہے؟ انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ جلالی پیغمبر ہیں، ڈر گیا، رک گیا، ابھی چند قدم آگے چلے، حق تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، فرمایا موسیٰ کلیم، ہم نے تو بھیجا تھا جوڑنے کے لیے، یہ توڑنے کا کام کب سے شروع کیا ہے؟ ہم نے تو بھیجا تھا مخلوق کو ہمارے ساتھ جوڑو، اور یہ توڑنے کا کام کیوں شروع کیا؟ اللہ وہ تو ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا تھا، فرمایا اس کی عقل ہی اتنی ہے، سمجھ ہی اتنی ہے، لیکن یہ تو دیکھو جو بھی کر رہا ہے میری محبت میں کر رہا ہے۔ اور موسیٰ کلیم، میں فرشتوں میں بیٹھ کر اس کی توتلی پوتلی باتوں پہ فخر کر رہا ہوں، دیکھو عقل کا کمزور ہے لیکن میرا عاشق ہے، میرے ساتھ اس کا تعلق ہے اور میری پہچان ہے اس کو کہ وہ میرا پروردگار ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہارا بچہ جب بولنے لگتا ہے، توتلی پوتلی باتوں میں باتیں جب کرتا ہے، اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ بولو، اچھا لگتا ہے نا، ہے؟ بلکہ اس کے انداز میں بھی پھر بولنے کی کوشش کرتے ہو جیسے وہ توتلا پوتلا بولتا ہے، تو حق تعالیٰ کی محبت میں جب انسان بولتا ہے تو اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے, اس نے دوڑ لگا دی, شاید اب اور ماریں گے. دوڑ کے پکڑا اس کو, اور تو جو بات کر رہا تھا دوبارہ سنا یار, دوبارہ سنا. اب پھر اس نے شروع کیا, اللہ میاں تو آ جائے, تیرے گھر کا پتہ نہیں, تجھے دودھ پلاؤں فلاں. میں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے. تو میرے محترم سامعین, جو اس کی پہچان کر لے اور دنیا سے اس کی پہچان کر کے چلا جائے, بہت بڑا وہ خزانہ لے کے یہاں سے گیا ہے. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم, سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنگل میں تشریف لے گئے, امیر المومنین ہے. اور سیدنا فاروق اعظم کی عادت تھی کہ وہ امتحان بڑا لیتے تھے. ہاں, دیکھا کہ جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم قریب تشریف لے گئے اور فرمانے لگے کہ یہ ایک بکری مجھے بیچ دو, مجھے بکری کی ضرورت ہے, تجھے پیسے مل جائیں گے. اس نے کہا, شہزادے میں آپ کو پہچانتا نہیں کہ آپ کون ہیں, لیکن ایک بات بتا دوں, یہ بکریاں میری نہیں ہیں, میں تو اجرت پہ چراتا ہوں, میں تو ملازم ہوں, مجھے تو اس کے عوض معاوضہ ملتا ہے, میں مالک نہیں ہوں. سیدنا فاروق اعظم سمجھ گئے, میں اچھا پھر تو اور بھی بات بن گئی, تم ایسے کرو, پیسے لے لو, وہ ڈالو جیب میں, اور مالک سے جا کے کہہ دینا کہ جنگل میں بھیڑیا آیا تھا اور وہ بکری اٹھا کے لے گیا. کہاں تیرا مالک ادھر جنگل میں آئے گا اور کہاں وہ آ کر جناب بھیڑیا ڈھونڈے گا, بس تجھے پیسے مل جائیں گے, مجھے بکری کی ضرورت ہے, بکری مل جائے گی, اللہ اللہ خیر صلاح. سیدنا فاروق اعظم فرماتے, اس نے ایسے مجھے گھور کے دیکھا, اس نے کہا, شہزادے میں تجھے جانتا نہیں, میں اپنے مالک سے تو یہ بات چھپا لوں گا, لیکن جو مالک کا مالک اللہ رب العزت ہے, میں اس سے کیسے چھپاؤں گا. یہ ہے اس کی پہچان. اور جس کو اقبال نے بھی کہا نا, یہ عشق و مستی